السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان گرامی، سوال تو نہیں، سوالات ہیں، کچھ یوں ہیں کہ ایک آدمی بار بار حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ یہی رقم یہ اپنے ہمسایوں پہ، رشتہ داروں پہ جو غریب ہے، حاجت مند ہے، ان کو دیا جائے؟ تو کیا ایسے لوگوں کی حج عمرے ہو جاتے ہیں؟ الجواب، پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ حج ساری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فرض کی ادائیگی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر آپ جتنے بھی حج کریں گے وہ نفلی تصور ہوں گے۔ مثلا آپ حج بدل کرتے ہیں تو وہ نفلی حج ہے نا، دوسرے کے لیے ہے، یا آپ عمرے کرتے ہیں تو وہ عمرے جو ہے وہ بھی نفلی تصور ہوں گے۔ لیکن ایک آدمی ہے وہ ساتھ ساتھ حج اور عمروں کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی بھی خدمت کرتے ہیں، یعنی عمرے کے لیے بھی جاتا ہے، حج کے لیے بھی جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ مخلوق خدا کا بھی لوز خدمت کرتا ہے، یعنی دونوں اعمال بجا لاتے ہیں۔ اپنے طاقت کے مطابق، توفیق کے مطابق وہ مخلوق خدا کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور اپنے نفلی عبادات کو بھی کہ بجاوری کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اور نہ کوئی اعتراض بنتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے دوسری صورت میں، اور وہ جا رہا ہے عمرے کے لیے، بار بار جاتا ہے، اور ساتھ اس کے یا ہمسائے ہیں، یا رشتہ دار ہے، یا عزیز ہے، یا اقارب ہے، اور اس کو پوری یعنی امیجیٹلی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، تو اس آدمی کے لیے اختیار ہے کہ وہ کون سی نفلی عبادت اختیار کرتا ہے، اپنے حج اور عمروں پہ فوکس کرتا ہے یا ان کی مدد کرتا ہے، یہ بندے کے لیے اختیار ہے۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی ہمسایہ، آپ کا عزیز و اقارب رشتہ داروں میں سے فوری طور پر امیجیٹلی ان کو رقم کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اور یہ جو حاجی ہے جو بار بار عمروں کے لیے جاتا ہے، بار بار حجوں کے لیے جاتا ہے، تو پھر نفلی عبادتوں میں بہتر یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، امیجیٹلی یہ رقم ان کو دی جائے، اس کے کام آ جائے۔ لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے اور یہ مخلوق خدا کی بھی خدمت کرتا ہے اپنے توفیق کے مطابق، اور اپنی نفلی عبادتوں کو بھی بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں اس آدمی پر لعن طعن، اعتراض، تنقید سے گریز کرے، اجتناب کرے، نہیں کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ دیکھیں کعبۃ اللہ سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر علماء کرام اور مفتیان دین متین کرام یہ فتویٰ دے دیں کہ جی آپ کے ایک مرتبہ حج ہو گیا اور دوبارہ آپ یہی رقم مدارس کو دے دیں، مساجد کو دے دیں، یہ کرے یہ کرے یہ کرے، تو یہ صورت تو نفلی عبادت کی خاطر درست ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی جو عبادت ہے، جو اللہ کے گھر میں جانا ہے اور وہاں پر ایمان کی تازگی عطا ہوتی ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرط ایک مسلمان اس کو عطا ہو جاتی ہے، تو سارا دنیا مافیہاں ایک طرف اور یہ دوسری طرف، تو پھر یہ تو جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے
یا کمیونزم کے پرچار کرنے والے ہیں یا میٹیریلزم دنیا دار لوگ ہیں جو ان عبادتوں سے محروم ہے، تو یہ کعبۃ اللہ کی عبادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا جو شرف ہے، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری کی طرف لانے کا ایک چال ہو سکتا ہے، ایک سازش ہو سکتی ہے۔ تو کعبۃ اللہ سے، عمرے سے کسی کو بھی نہیں روکا جائے اور کسی کی خلوص کے ساتھ نہ کھیلا جائے، اچھا مشورہ دیا جائے جو میں نے بتا دیا۔ پہلی صورت حج فرض ہے اور اس میں پھر ایک آدمی جو ہے نا ادھر ادھر کرتا ہے، جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو یہ پھر مکروہات میں آتا ہے۔ لیکن آپ پہ جب فرض ہوا، صاحب استطاعت ہوئے، تو آپ کو جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اقارب ہیں، مخلوق خدا ہے، اگر وہ کوئی کسی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور فوری طور پر اس کی مدد کی ضرورت ہے، تو پھر آپ حج کے اور عمرے کے پیسے ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ نفلی عبادتوں میں افضل عبادت پھر مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ مگر یہ صورت نہیں ہے، فوری طور پر اس کو کوئی رقم کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حالات تنگ ہیں، ہم بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، سوئی گیس سے تنگ ہیں، مارے گئے، لٹ گئے، واویلا کرتے رہتے ہیں، تو اس میں جو صاحب استطاعت آدمی ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ رقم ان کو دیتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے۔ اس پہ یہ کوئی لازم نہیں کہ ان کی خدمت کرے، اس پہ یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کام نہیں کرتا، کاج نہیں کرتا، چارپائی میں پڑا رہتا ہے اور اس نے بیگم اور بچوں کو سمجھایا ہے اس سے مانگ، اس سے مانگ، اس سے مانگ، تو یہ ذلت اور رسوائی کا جو چادر میں یہ لپٹا ہوا ہے، تو آپ جائیں نا، محنت مزدوری کریں۔ القاسب حبیب اللہ، آپ ضرورت مند ہیں لیکن انفرادی طور پہ، وہ ضرورت آپ کی نہیں ہے جو آپ کی خدمت کی جائے۔ تو دوسری بات اس میں نفلی عبادتوں میں دیکھیں جی، جو لوگ بھی کسی کے پاس آتے ہیں تو یاد رکھیے گا، یہ بھی بزرگان دین کی سنت بتا رہا ہوں، اور یہ سنت اس نے بخاری کی ایک حدیث سے لی ہے۔ وہ حقدار ہے یا نہیں ہے، آپ کے بوئے پہ آ گئے، آپ صاحب استطاعت ہے، چپ کر کے ان کی مدد کی جائے۔ آپ کون ہیں اس میں تفریق کرنے والے کہ یہ حقدار ہے اور یہ نہیں ہے؟ آپ کو جو رزق دیا جا رہا ہے تو آپ اس کے حقدار ہیں۔ اس پر پھر کبھی بات ہوگی، لیکن میری رائے یہ ہے کہ جو ہم نے لسٹیں مسٹیں بنائی ہیں نا جی، رمضان میں اس کو ملے گا، ابھی اس کو ملے گا، اس کو ملے گا، یہ لسٹوں کو ہم نے پاڑ دیا ہے کہ ہم کون ہیں تفریق کرنے والے۔ لہٰذا جو بھی آپ کے پاس آتا ہے تو ظاہر وہ مجبور ہے، جب مجبور ہے اس کی مدد کی جائے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، بجائے باتیں کرنے کا، کہانیاں سنانے کا۔ یہ شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، جو پروفیشنل منگتے ہیں روزمرہ زندگی میں، یہ چوکوں پہ، چوراہوں پہ، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو لگام دے۔ جس طرح ہم بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں، لال شہباز قلندر جاتے ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی جاتے ہیں، سلطان باہو جاتے ہیں، یا دادا گنج بخش حجویری جاتے ہیں، میاں میر صاحب میر زنجانی جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، گوڑا شریف، جتنے پیر محلی شاہ صاحب، جتنے تونسا شریف، جتنے بھی بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر یہ مانگتے ہیں۔ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور محکمہ اوقاف کا کام ہے کہ ان کو لگام دے۔ وہاں پر فورس بھی ہوتا ہے، پولیس بھی ہوتی ہے، اوقاف کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ آنے والے زائرین کو تنگ نہ کرے۔ تو یہ تو ان کی ڈیوٹی میں سے، ان کے فرائض میں سے، ہمارے ٹیکسوں پہ وہ پل رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو وہ جو بگر ہیں نا، پروفیشنل جو لوگ ہیں،
تو اس سے اجتناب کریں، اس سے دور رہیں۔ بہرحال تنقید کرنا تو بہت آسان ہے، اعتراض تو بہت آسان ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، عملی کام بہت مشکل ہے، عملی کام بہت مشکل ہے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کیجئے بے لوث، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور مجتہدین زمانہ، فقہائے زمانہ کی پیروی کریں، تقلید کریں، خود مجتہد بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں، دیکھیں یہ جو غیر مقلدین ہیں نا، یہ بھی مقلدین ہے، مقلد ہے۔ وہ اس لیے مقلد ہے کہ وہ ابن تیمیہ نے کہا، ابن قیم نے کہا، ابن رجب حنبلی نے کہا، یوسف قرضاوی نے کہا، ابن عثمین نے کہا، عبدالعزیز باز نے کہا، عبدالوہاب نجدی نے کہا، ٹھیک ہے نا جی، یہ ناصر البانی نے کہا، تو یہ ان کو فالو نہیں کر رہے۔ تو یہ لوگ تو خود بھی مقلد ہے اور تقلید کا انکار بھی کرتے ہیں۔ کالا کالا ابن تیمیہ، کالا کالا پلانا کلانا، تو یہ تقلید ہے نا، تو یہ تو خود مقلدین ہے۔ اور دوسری تو جب ہم فقہاء کرام کی تقلید کرتے ہیں، ہم پہ اعتراضات کرتے ہیں، تو عوام الناس کے لیے تقلید کے علاوہ چارہ نہیں۔ علماء جو ہوتے ہیں، جن کی نوری بصیرت زیادہ ہوتی ہے، وہ مقلد ہو کر اجتہاد کرے، لیکن وہ جو پائے کہ عالم دین ہو۔ مثلا علماء اہل سنت سے جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری ہے، جس طرح علماء اہل سنت دیوبند سے جس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، مثال دے رہا ہوں، اس قسم کے علماء وہ مقلد ہو کر اجتہاد کے مرتبے فاضل المرام ہو جاتے ہیں، تو ان کی اجتہاد مانی جائے گی، عام عالم کی اجتہاد نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ باریک مسائل ہیں، لیکن ایسے بھی نہیں ہیں کہ میں نے مثلا کوئی مسئلہ جاوید غامدی سے سنا، میں نے کوئی مسئلہ انجینئر محمد علی سے سنا، ڈاکٹر ذاکر نائک سے سنا، اور غیر مقلدین سے سنا، اور مثلا مولانا اسحاق مدنی رحم اللہ سے سنا، زبیر علیزائی سے سنا، جس کا ہمارے بہت سے مسائل میں اختلاف ہے۔ مثلا وہ معراج جسمانی کے منکر ہے، تو میں کیا ان کا تقلید کروں گا؟ وہ کعبۃ اللہ میں علی المرتضیٰ کی پیدائش کے منکر ہے، کیا میں ان کا تقلید کروں گا؟ وہ طلاق ثلاثہ کو طلاق واحدہ مانتے ہیں، میں ان کی تقلید کروں گا؟ اہل سنت الجماعت احناف میں جو اتنے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، بڑے بڑے علماء گزر گئے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہے، فتاویات لکھے گئے ہیں۔ اب جامعہ بنوریہ جیسا ادارہ انسٹیٹیوشن، اب جامعہ دارالعلوم کراچی جیسا انسٹیٹیوشن، اب جامعہ نعیمیہ اور جامعہ امجدیہ اور منہاج القرآن جیسے انسٹیٹیوشن، بڑے بڑے یونیورسٹیاں جو علم اور عرفان کے مرکز ہے، اس کی تقلید چھوڑ کر، اس کی پیروی چھوڑ کر میں اپنے خاص مسئلے کے لیے دوسرے کے قدم پہ قدم رکھ کے چلوں گا؟ ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے میں نے جو طلاق کی بات کی، کسی نے کمنٹ کیا تھا، تو ہم نے اس کو دارالاخلاص سے اور جامعہ بنوریہ سے اور دعوت اسلامی اہل سنت سے ہم نے ان کی جامع پتہ ڈسکرپشن میں بھیج دیے۔ جہاں طلاق کے نازک مسائل ہیں، تو وہاں شریعت کی بھی نازک مسائل ہے۔ آپ لوگ شریعت کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ آپ قرآن اور سنت ہمیں سکھائیں گے، ہم آپ کی بات پر لوگوں کی رہنمائی کریں گے، آپ کے ڈکٹیشن پہ کریں گے۔ جب ایک آدمی نے ہوش حواس میں طلاق دے دی تو واقع ہو گئی، ہاں
جہاں انسانی عقل زائل ہو جائے، اس کو ہوش اور حواس نہ رہے، تو اس کے لیے شرط اور ہے. جہاں گن پوائنٹ پہ رکھ کے طلاق لیا جائے وہ اور ہے. جہاں کوئی خواب میں سویا ہوا ہے اور اسے انگوٹھے لگا لے، اس کے لیے حکم اور ہے. لیکن جہاں دوران جھگڑا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور وہ ہوش بحواس طلاق دے رہا ہے تو طلاق واقع ہو گئی. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ طلاق واقع نہیں ہوئی؟ ہمارا ویڈیو سن لیا، آڈیو سن لیا، اپنے شہر کے، اپنے ڈسٹرکٹ کے بڑے بڑے علماء، مفتیان عظام نے دین متین کرام کو چھوڑ کر ہمیں پشاور میں یا فیصل آباد میں فون کریں گے، کمنٹ کریں گے کہ جی مڑی بہت پریشان ہوں، یہ وہ. تو کیا آپ کی پریشانی میں دور کر سکتا ہوں؟ شریعت کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا. ایک آدمی نے خولہ رضی اللہ عنہا کی بات بتائی، سورہ مجادلہ کی. او بھائی، آپ نے صرف قرآن کا رٹ لگایا ہے، آپ کو قرآن کا کیا پتہ؟ قرآن کے لیے 14 علوم ضروری ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف و نحو ضروری ہے، اصول ضروری ہے، محدثین کو پڑھنا ضروری ہے، شارح محدثین کے اقوال کو پڑھنا ضروری ہے. ایسے تو نہیں ہوتا. جو رجال ہے رجال، اس کو پڑھنا پڑے گا. وہ مفسرین میں سے ہے یا وہ محدثین میں سے ہے، جو رجال الحدیث ہے. تو یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے. قرآن، یہاں ایک میں مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی ہے جو قرآن سے اور حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اس آدمی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ قرآن ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا. تو یہ جو حدیث ہے یہ کہاں سے پتہ چلا؟ صحابہ سے پتہ چلا نا. تو قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہے، قرآن اور صاحب قرآن لازم و ملزوم ہے. اب ایک واقعہ ایک مرتبہ ہوا اور دوسرے جو واقعات ہے اس کے دلیل میں 20 حدیثیں ہیں، اور پہلے کا واقعہ میں ایک حدیث ہے، تو ایک کو مانی جائے گی یا 20 روایتوں کو مانا جانا پڑے گا. تو لہٰذا یاد رکھیے گا کہ آپ 1.5 انچ کے مولانا سے رہنمائی حاصل نہ کریں. سوشل میڈیا آپ کا علم انکریز ضرور کرتا ہے، لیکن اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا سیکھو. اپنے عقائد عقیدے کی حفاظت کرو. اس وقت اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، سازش ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور ایسے ایسے یہ جڑ پکڑ رہے ہیں. تو لہٰذا کوشش کیجئے گا کہ آپ جس فرقے میں ہو، جس مذہب میں ہو، اس سے ادھر آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے رنگ میں رنگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کل مجلس تاثیر. شریعت پہ عمل کرے، قرآن اور صاحب قرآن اولی الامر پہ عمل پیرا ہو. یہی زندگی کا حسن ہے. ادھر ادھر نہ دیکھے. لوگ پریشانیاں خود زیادہ کر رہے ہیں، لوگ پریشانیوں کو خود دعوت دے رہے ہیں، لوگ تکلیفوں کو خود دعوت دے رہے ہیں، مصیبتوں کو خود دعوت دے رہے ہیں، آزمائش میں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بِأَيَّتُ الْهَلَاكَةِ میں ڈال رہے ہیں. تو وہ علماء ڈال رہے ہیں، وہ ہم ڈال رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا تھا آپ طلاق دے دیں. جب اتنے دور سے دور دراز سے آئیں گے اور آپ مسئلہ پوچھیں گے تو پھر تو ہم بتائیں گے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں ہر قسم فتاوی موجود ہے، لیکن ہم حنفی ہیں اور اہل سنت والجماعت حنفی ماتریدی ہیں. تو ہمارے ساتھ اکابرین اہل سنت کے اور اکابرین علماء دیوبند کے بہت سے فتاوی موجود ہیں، مستند لوگوں کی، اور اسی سے پھر ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اپنے سے نہیں کرتے. اور ایک فتاوی پر اکتفا بھی نہیں کرتے.
وہ پڑھتے ہیں، ہم مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں، تب رہنمائی کرتے ہیں، پھر اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پلانے علاقے سے ہیں، وہاں پلانا دارالعلوم ہے، جائیں اور ادھر سے مزید رہنمائی لے لیں، لکھ کر دیتے ہیں ان کو۔ اگر بچوں کی کوئی صورت نکل آتی ہے تو چلو، بہت مسائل ہوتے ہیں، صرف طلاق کے تھوڑے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہے، وراثت کے مسائل ہے، سفر کے مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں، خلا کے ہیں، طلاق کے ہیں، نان کے ہیں، نفقہ کے ہیں، حمل کے ہیں، حیض کے ہیں، نفاس کے ہیں، مستحاضہ کے ہیں، روزے کے مسائل ہیں۔ تو علماء کی قدر کیجئے، مشائخ عظام کی قدر کیجئے، لان تان سے پہلے، انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریوانوں میں دیں کہ آپ نے ایم اے یا بی اے کر لیا تو آپ مفتی ہو گئے، آپ علم دین ہو گئے، آپ ڈاکٹر انجینئر ہو گئے، آپ پھر بھی قرآن کو محتاج ہیں۔ آپ کون سے دارالعلوم سے فارغ ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی ریکگنائزڈ ڈگری ہے؟ کہاں سے آپ پڑھے ہیں؟ آپ نے قرآن کہاں سے پڑھا؟ ترجمہ تفسیر کہاں سے پڑھی؟ آپ نے حدیث کہاں سے پڑھی؟ آپ نے اصول کہاں سے پڑھی؟ آپ نے صرف و نحو کہاں سے پڑھا؟ اصول فقہ کہاں سے پڑھا؟ صرف ادھر سے اردو کا ترجمہ حدیث دیکھ لیا، ادھر سے دیکھ لیا، ادھر سے دیکھ لیا، جی بخاری میں لکھا ہے، آپ کو کیا پتہ یہ حدیث سے حدیث صحیح و مرفوع و حسن؟ آپ کو کیا پتہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، مرفوع ہے؟ غیر مقلدین نے تو ہمارے اہل سنت والجماعت کے سارے حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے، البانی نے۔ تو ایک البانی کو یہ طاقت اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ یہ کلواڑ کریں؟ تو یہ علماء کا کام ہے، یہ مجتہدین کا کام ہے، یہ فقہاء کا کام ہے، مسائل کے استنباط کا تخریج کرنا، نکالنا۔ ہر محدث فقیہ نہیں ہوا کرتے، ہر فقیہ محدث ہوا کرتے ہیں۔ جو فقیہ ہوتا ہے وہ محدث بھی ہوتا ہے اور فقیہ بھی ہوتا ہے، جو محدث ہوتا ہے وہ فقیہ نہیں ہوتا۔ تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور متمسک رہے اپنے عقیدے پہ، اور جس فقہ کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں اور بسر کریں، علماء سے رہنمائی لے لیں، یہی زندگی کا حسن ہے اور یہی آپ لوگوں کو کے لیے کافی اور شافی ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔